الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي لم يزل لا يزال حيا قيوما. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله كما قال عليه الصلاة والسلام. میری محترم ماں اور بہنوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک ایسے معاشرے میں پیدا فرمایا ہے کہ جس میں نبی بھی اعلیٰ، امت بھی اعلیٰ، وقت بھی اعلیٰ، اور ہر لحاظ سے چھوٹی سی نیکی پر بڑا اجر کا زمانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. ہم اللہ تعالیٰ کے قریبی ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی محبت عطا فرمائی، اور اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو راضی کریں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ نہیں، بلکہ تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری عورتوں اور مردوں کو حکم عطا فرمایا کہ میری مانو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. جب تم یہ دو کام کرو گے تو میں تمہیں دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا کروں گا. میں تمہیں عزتیں دوں گا، میں تمہیں وقار دوں گا، خوشیاں عطا کروں گا، مسکراہٹیں عطا کروں گا، طیب زندگی دوں گا، پاکیزہ زندگی دوں گا، منزہ عزت دوں گا، تمہیں ذلت سے محفوظ کروں گا، میں تمہیں مکرم بناؤں گا، تمہیں مطہر بناؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری کی ساری نعمتوں سے نوازا ہے جو کہ ظاہراً پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جتنے بھی کامیاب لوگ زمانے میں گزرے ہیں وہ سارے کے سارے کامیاب اس لیے ہوئے کہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ کے نبی، اللہ کے رسولوں کی پیروی کی. جس نے مانا وہ کامیاب ہے، جس نے نہیں مانا وہ ناکام ہے. تو اللہ کا حکم الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عزت دار ہیں عورتوں پر. مردوں کو اللہ نے عورتوں کے اوپر فوقیت عطا فرمائی ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے بعض کو بعض پر. کوئی عورت کتنی ہی عمدہ کیوں نہ ہو جائے، مرد سے وہ نیچے ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.
وہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے عورتوں پر. پھر عورتیں وہ ہیں فالصالحات، وہ نیک عورتیں ہیں، قانتات ہیں، شکر کرنے والی، عاجز، حافظات، حفاظت کرنے والی، للغیب بما حفظ اللہ، جس چیز کی اللہ نے حفاظت کا حکم دیا وہ عورتیں حفاظت کرنے والی ہیں، اللہ کی ماننے والی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والی ہیں. یہ پاکیزہ عورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمے عورت کے حقوق رکھے اور عورت کے ذمے مردوں کے حقوق رکھے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اگر مناسب رویے رکھیں گے، لباس لکم و لباس لہن، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا وہ ساری کی ساری عورتیں لباس ہیں تمہارے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی، فرمایا عورتیں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے پردہ اور لباس ہو. اللہ رب العالمین نے عزت کا معاملہ رکھا. اسی طرح اللہ جل شانہ نے دونوں کے لیے صبر رکھا اور اپنا حکم رکھا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں لڑائی جھگڑے تفرقے نہ کرو. فرمایا مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ شریعت کے مطابق رہے اور عورت کو چاہیے کہ وہ بھی شریعت کے مطابق رہے. اب یہ کیسے ہوگا؟ جب شریعت کو سیکھیں گے. شرع لکم من الدین ما وصا، جب وہ شریعت پر آئیں گے شریعت کو سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہنمیوں کی مثال دی، فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ جہنمی وہ ہوتے ہیں کہ ان کے دل کسی بات کو نہیں سمجھتے، ایمان کو نہیں سمجھتے، اللہ کی ذات کو نہیں سمجھتے. وہ نعمتوں کی برسات برسانے والا، وہ عطائیں لامحدود کرنے والا، عطاء غیر مجزوز دینے والا، لہم اجر غیر ممنون دینے والا. اور بندی اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں. فجر قضا، ظہر قضا، عصر قضا، مغرب قضا، عشاء قضا. لہم قلوب لا یفقہون بہا، وہ جہنمی ایسے ہیں ان کے دل سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں. آج کا کام کل پر، کل کا پرسوں پر، پرسوں کا ترسوں پر. بھئی تھوڑے سے سیٹ ہو جائیں، تھوڑے سیٹ تھی ونیو نا، پھر انشاءاللہ میں نمازیں پڑھوں گی. بس میری ٹانگ کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، بس یہ سیٹ ہو جائے نا، بس انشاءاللہ میں بس دن رات ایک کر دوں گی عبادت میں. بس میری کمر کا مسئلہ ہے، یہ تھوڑی سیٹ ہو جائے نا، پھر میں دن رات عبادت میں گزاروں گی. اب سیٹ ہو رہے ہیں. وہی میں اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں تھوڑی سی سیٹ ہو جاؤں. سیٹ ہو رہی ہے، بس دعا کرو میرا مسئلہ حل ہو جائے. بس میرا یہ مسئلہ حل تھی ونجے ان دے بعد میں سیٹ ہوں. میں انشاءاللہ اپنا ٹائم ٹیبل ہی سیٹ کرے سا تے میں ایویں سیٹ تھی سا جو بس دن رات مسلے تو ہی نہ اٹھ سا.
میں تبلیغ تے ویسا میں بس سیٹ تھی وجہ وہ سیٹ ہوتے 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 مکان نیا لے لیا, دکانیں نہیں لے لی, زمین نہیں لے لی, پلاٹ نیا لے لیا, سونے کا سیٹ بنوا لیا, اچھے اچھے معاملات کرا لیے, بہترین قسم کے کپڑے بنا لیے, اولاد کی شادیاں کر دی, بھئی سیٹ ہو رہی ہے. سیٹ ہوتے ہوتے پھر بیماری لگ گئی, چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئی, پھر تکلیفیں بڑھ گئیں, پھر اس کے بعد دن آ گیا کہ بھئی فلاں بندی وہ اللہ اس کو بخشے, اللہ بخشے, بہت چنگی عورت ہے, بس گزار گئی, پتہ ہی نہیں لگا. اب اس بندی کو قبر میں رکھا جا رہا ہے, قبر میں رکھنے والے کون؟ اس کی اولادیں. بھئی میں بالا کو تھوڑا سیٹ کر گینا نا, بال اپنے گھر والے تھی ونجن, انہاں دے کاروبار تھی ونجن, انہاں دی اچھی سیٹنگ تھی ونجے, بس وقت انشاءاللہ میں دن رات تسبیحاں پڑھساں. اور بھئی بچے سیٹ ہوتے ہوتے, بچوں کو سیٹ کرتے کرتے مر گئی, قبر میں سیٹ ہو رہی ہے. بیٹے اترتے ہیں قبر میں, بھائی اترتے ہیں, وہ کسی کے والد اترتے ہیں, وہ میت کو قبر میں سیٹ کر رہے ہیں. بھئی اب اوپر کا پردہ اتار دو, وہ اوپر کی اچھاڑ, کفن کا اوپر کا کپڑا وہ اچھاڑ اتار لیتے ہیں. بھئی اب اس کا چہرہ سیٹ کرو, اب اس کے چہرے کو قبلے کی طرف پھیر دیا. بھئی سیٹ ہے نا, بس بھئی سیٹ ہو گیا. پھر باہر سے آواز آتی ہے کہ بس یہ اب سیٹ ہے, بس اب میت کو چھوڑ دو, اب یہ سیٹ ہو گئی ہے, اب پھٹے رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللحد لنا والشق علینا, لحد سامی والی قبر ہمارے لیے ہے, والشق علینا, اور شق ہمارے اوپر ہے. شق کہا جاتا ہے ایسی قبر جس کو درمیان سے بنایا گیا ہو. عورتوں کی قبر درمیان والی ہمارے ہاں بنائی جاتی ہے. بھئی اس کے اوپر پھٹے سیٹ کرو. قبر میں میت کو سلایا, اس کے اوپر سلیٹیں رکھی, سیمنٹ کی سلیٹیں یا پھٹے رکھے. مرد کو سامی میں لحد میں سلایا, اس کے اوپر الٹے مٹکے رکھے, پھر مٹکوں کی سائیڈوں پر کیچڑ رکھا. بھئی یہ سیٹ ہو رہا ہے, بی بی سیٹ تھی نہیں. بھئی یہ اوپر پھٹے رکھ کے قبر کو بالکل بند کر دیا, روشنی کا راستہ ختم, پھر اس کے اوپر منومن مٹی. وہ جو سلیٹیں ہیں, قبر تو اندر کی مٹی ہے اور مٹی بھی کچی ہوتی ہے, پھر یوں ہوتا ہے کہ بارشیں وغیرہ آتی رہتی, اندر لگتی رہتی ہے. وہ جو سائیڈ کی سلیٹیں ہیں, وہ دیوار جب نرم ہوتی ہے تو میت کے سینے کے اوپر سلیٹیں, اور سلیٹوں کے اوپر منومن مٹی وہ اس کے سینے کے اوپر گر جاتی ہے. یہ سیٹ ہو گئی. ایسا نہ ہو کہ سیٹ ہوتے ہوتے ہم قبر میں سیٹ ہو جائیں. ہم کہتے ہیں محترمہ قضا نمازیں شروع کرو, قضا نمازوں کا زور لگائیں. محترمہ کہتی ہے تھوڑا سا سیٹ ہو جاؤں, پھر انشاءاللہ قضا نمازیں پڑھوں گی. قضا نمازیں, ایک نماز کے بدلے میں 2.25 سیر گندم. میں آج ایک آٹے کی چکی کے سامنے ٹھہرا, 135 روپے کلو آٹا, بورڈ لگا ہوا تھا 135 روپے کلو آٹا. ہمارے ہاں علماء کے 2 قول ملتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ 2.25 سیر گندم, بعض کہتے ہیں ایک نماز کے بدلے میں 2.25 سیر گندم. ہم 2.25 سیر گندم کا حساب کرتے ہیں کہ 1.25 زیادہ ہے, اللہ معاف کر دے گا.
اب 2.25 سیر گندم یہ کتنے کی آئے گی؟ تقریباً 250 روپے بن جائیں گے. اب حساب لگائیں کہ 240 روپے کی ایک نماز، دن میں 6 نمازیں. اب 6 نمازوں کا حساب کریں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وتر. وتر الگ نماز ہے. 6 نمازوں کا حساب کریں کہ اللہ کا کتنا کھاتا ہمارے ذمہ آ رہا ہے. بھئی اللہ بخش دے گا. اللہ کہتے ہیں نماز پڑھو. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو. فرمایا بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، صرف اشارے ہی کر دو. وضو کر کے پڑھو، بہتر ہے غسل کر کے پڑھو. غسل نہیں تو وضو کر کے پڑھو، وضو نہیں تو تیمم کر کے پڑھو. بندہ سیٹ ہو رہا ہے. انشاءاللہ میں نمازاں شروع کرے سا، میں قضا نمازاں شروع کرے سا. تھوڑی سیٹ تھی وجہ نا، وہ سیٹ ہوتے ہوتے قبرستان میں سیٹ ہو جاتی ہے. اب وقت جا رہا ہے، زندگی پوری. یوں سمجھیں کہ ہر دن آخری ہے. زندگی پوری اور بندی سیٹ ہونے کے چکر میں. ہر بندے کو حکم ہے کہ وہ اپنے فرائض ادا کرے. الفرض کالقرض، فرض قرض ہے. القرض کالفرض، اور قرض فرض ہے. ہر شخص اپنے فرضوں کی حفاظت کرے. ہر بندہ کہتا ہے مجھے میرا حق ملنا چاہیے. وہ بھئی تو اللہ کا حق ادا کر. بیٹی چاہتی ہے باپ اس کو پیسہ دیتا جائے، حساب نہ کرے. بیٹی چاہتی ہے ماں اس کے لیے اچھے سے اچھا جہیز بنائے، اچھی چیزیں بنائے، اس کی خدمت کرے، اس کا حق ادا کرے کہ بھئی اولاد بھی کتیس میری کرے. ہر کسی کو حق کی فکر ہے. اللہ کے حق کدھر گئے؟ حقوق اللہ. وہ کچھ تو کہتے ہیں حقوق اللہ اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا. پھر نمازیوں کا حساب کریں، دن رات سجدے کرنے والے اور دن رات نمازیں اڑانے والے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. جہنمی وہ لوگ ہیں جن کے دل بات ہی نہیں سمجھتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں. نظر آندھا بھی ہے، لوگ مرتے پین، فکر ہی کو نہیں، پرواہ ہی کو نہیں. آج پتہ لگے فلانی جہاں بندہ مر گئی ہے، پرواہ ہی کو نہیں. فلاں خالہ مر گئی، پرواہ ہی کو نہیں. فلاں چاچا مر گیا، پرواہ ہی کو نہیں. فلانی جہاں بچہ قتل تھی گیا، مارا گیا، پرواہ ہی کو نہیں. بچہ مرا پرواہ نہیں ہے، بچی مری پرواہ نہیں ہے، جوان مرا پرواہ نہیں ہے، جوانی مری پرواہ نہیں ہے، بوڑھا مرا پرواہ نہیں ہے، بوڑھی مری پرواہ نہیں ہے. جب پرواہ ہی نہیں ہے، ہم انسان ہیں گدھے. قرآن مجید کہتے ہیں جہنمیوں کی مثال لا یفقہون، سمجھتے نہیں ہیں. پھر فرمایا لا یبصرون بہا، دیکھتے ہی نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں لیکن سنتے ہی نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل،
یہ وہ جانور ہیں، یہ ان مویشیوں کی طرح ہیں جن کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں جن کو پرواہ ہی نہیں ہے اللہ کے حکم کی۔ دین کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں میں۔ ہر شخص اپنے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ کرے، غریب امیر سارے حقوق ادا کرے جس کے ذمہ جو ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے فلاں ٹھیک ہو جائے۔ کوئی کہتے ہیں بھئی فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو بڑا بگڑا ہوا ہے، فلانی کو دیکھو ڈاڑھی چغل بٹی ہے، بہت چغل خور ہے، لوگوں کو لڑویں دی، فلانی کوڑ بہت مرے دی ہے، فلانا بڑا لٹیر ہے۔ وہ بھئی وہ تو سارے لٹیرا بھی ہے، جھوٹی بھی ہے، چغل خور بھی ہے، تو کیا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں تہذیب میں تم ہو نصارات و تمدن میں حنود، بتاؤ کیسے مسلمان ہو کہ تمہیں دیکھ کے شرمائیں یہود؟ تم کیسے مسلمان ہو کہ تمہیں دیکھ کر شرمائیں یہود؟ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کسی نیکی کو اپنے اندر لانا چاہتا تھا تو اس کی دعوت دوسروں کو دیتا تھا، نیکی میرے اندر آ جاتی تھی۔ اب کوئی دین کا کام کر رہی ہو، دعوت والا کام کر رہی ہو، کسی کو اچھی مت دینے والی ہو تو وہ کہتی ہے کہ بھئی اپنے آپ کو تو پہلے ٹھیک کرے، بندہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرے۔ حالانکہ جو دوسروں کو دعوت دیتا ہے وہ بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے دوسروں کو دعوت دیتا ہے، کیونکہ جب وہ دوسروں کو دعوت دے گا اللہ اس کو اس سے بھی بچائے گا۔ ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے، اس کے سامنے اس کا بھتیجا بھی سگریٹ پیتا ہے، تو بندہ خود پیتا ہے لیکن بھتیجے کو کہتے ہیں بیٹا مت پیا کر، گندی چیز ہے، مجھے بھی یہ خامہ خواہ کی عادت پڑ گئی، تو بھتیجے کو اس کا بتانا لازم ہے۔ اب کوئی کہے کہ بھئی آپ پیتا ہے لہذا بھتیجے کو منع کیوں کیا، اس کو بھی پینے دیں، تو یہ تو جہالت در جہالت، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ اوروں کے لیے رکھتے ہیں جو پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے، جو دوسروں کے لیے اچھی سوچ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہیں توڑیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر اپنی فکر ہے، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، لا یضرکم، نہیں تمہیں نقصان دے سکتا کوئی، من ضل جو گمراہ ہے، اذا اهتدیتم کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے سکتی، نہ کسی کی ہدایت تمہیں متاثر کر سکتی ہے، ہر کسی کے اوپر اپنا بوجھ ہے۔ اے ایمان والو اپنے آپ کی فکر کرو کہ تمہارے ذمہ کیا فرائض ہیں، اللہ رسول کے کیا مطالبات ہیں، ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ کوئی اور اگر گمراہ ہے نا تو اس کا بوجھ ہم پر نہیں ہوگا، ہر کوئی اپنے کیے کا بوجھ کاٹے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انداز ہی نرالا تھا۔ حضور کے زمانے میں
جب آپ تربیت کرتے تھے تو ایسے طریقے سے تربیت کرتے تھے کہ کوئی ناراض بھی نہیں ہوتا تھا اور تربیت بھی ہوتی تھی. اللہ سبحانہ و تعالی نے خود بننے سنورنے کا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا موقع دیا. فرمایا اصلحوا ذات بینکم، آپس کے معاملات ٹھیک کرو. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک اتنے اونچے مقام پر لے جائیں کہ اللہ بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے. اسی طرح فرمایا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں نہ بن اپنا تو بن. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تیری روئی میں 100 بنولے سب سے پہلے ان کو چن. ایک پارٹی تو وہ ہے جو کہتی ہے کسی کو بتانا ہی نہیں چاہیے، بس اپنا کام کرنا چاہیے، وہ غلط ہے. اور دوسری پارٹی وہ ہے جو دوسروں کی فکر پہ لگی ہوئی ہے، اپنی پرواہ نہیں ہے. بھائی فلاں فلاں غلطی کرتا ہے، فلاں فلاں گناہ کرتا ہے، دوسروں کو ٹھیک کرنے کی فکر ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی نہیں ہے. ایک شاعر کہتا ہے جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے اکبر، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ طرز لگانا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. زندگی میں اتنا دل لگا لیا کہ مرنے کو ہم بھول گئے. میاں بیوی کے پیچھے لگا ہوا ہے، میری بیوی ٹھیک نہیں، وہ بیوی میاں کے پیچھے لگی ہوئی ہے. دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں کرتے. باپ اولاد کے حقوق ادا نہیں کر رہا، اولاد باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہے. جب سارے کے سارے لوگ اپنی ذمہ داریاں خود ادا کریں گے تو انشاءاللہ پھر دنیا میں مسئلہ نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان سمندر پر کبھی کبھی اپنا تخت بچھاتا ہے، اپنا دربار لگاتا ہے، اور پھر دنیا کے تمام چیزوں کو جو اس کی اسکیموں پر اور جو اس کی ہدایات پر عمل کرنے والے ہیں ان سب کو ٹارگٹ دے کر بھیجتا ہے، کام بتاتا ہے کہ جاؤ کوئی کر کے آؤ. تو جب وہ جاتے ہیں اور کام مکمل کر کے واپس لوٹتے ہیں تو پھر ان سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے. اب ابلیس تخت پر بیٹھ کر سوال کرتا ہے. کوئی کہتا ہے فلاں بندہ مسجد کی طرف جا رہا تھا تو میں نے اس کو جانے سے روک دیا. کوئی کہتا ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے فلاں بندی جا رہی تھی، میں نے اس کو روک دیا. اسی طرح وہ لوگوں کی باتیں سنتا ہے، وہ شیاطین کی باتیں سن کر ان کو کہتے ہیں واہ جی زبردست، تم نے اچھا کام کیا. پھر اسی طرح ایک چیلا اپنی کارگزاری سناتا ہے اور ابلیس سن کر خوش ہو جاتا ہے کہ تو نے اچھا کیا. حتیٰ کہ ایک چیلا آ کے بیان کرتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی کروائی ہے.
ان کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی، میں نے ان کو آپس میں لڑا دیا. کہا کہ میں نے جا کر ایسا کام کیا جس کے نتیجے میں دونوں کی زبردست لڑائی ہو گئی، اور لڑائی کے نتیجے میں دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. ابلیس جب یہ سنتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے اور خوشی میں تخت پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس چیلے کو گلے سے لگاتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ اصل میں بہترین کام تو نے کیا اور میرا نمائندہ بھی تو ہے. تو نے ایسا کام کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا. یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. بڑا خوش ہوتا ہے کہ تم نے میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی کرائی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر غالب ہیں. مرد سفر کا ٹوٹا ہوا، تھکا ہوا، سارا دن اس نے سفر کیا، تھکاوٹ کی وجہ سے جسم چکنا چور ہے، کھانا بھی نہیں کھایا، لمبا سفر کر کے آیا. جب وہ گھر میں آیا وہ بیوی کو اٹھاتا ہے کہ بھئی مجھے پانی پلا دو، مجھے کچھ لا کر دے دو. بیوی پرواہی نہیں کرتی. لا یفقہون بها، وہ خامن کو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، وہ ایسے اس کو ایسے اپنا بیہیویئر پیش کرتی ہے جیسے اس نے خامن کو دیکھا ہی نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ایسے اس نے بات سنی ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں، پرواہ ہی کو نہیں، غم ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں پورا ایک چیپٹر رکھا ہے، باب حق الزواج علی المرأة. عورت کے حقوق کے اوپر باقاعدہ ایک باب لکھا. فرمایا الرجال قوامون، مرد قوام ہے. قوام اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کام کے کرنے یا اس کا انتظام کرنے کا ذمہ دار ہو. گویا کہ مرد عورتوں پر قوام ہے، ان کے کاموں کے منتظم ہیں، ان کے حاکم ہیں. یہ اللہ نے اصول بیان کر دیا. اللہ جل شانہ نے مرد کے حقوق بیان کرتے ہوئے اللہ نے سب سے بڑا اصول بیان کر دیا کہ قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر قوام ہے، حاکم ہے. جب بادشاہ کوئی حکم کر دے تو فرمایا عورت کے لیے وہ حاکم ہے. عورت کو چاہیے کہ وہ اس کی مانے گی چاہے دل چاہتا ہے یا نہیں. اب تو دنیا کہہ رہی ہے کہ مرد عورت برابر ہے، ان کے حقوق برابر ہے. حالانکہ قرآن کہہ رہے مرد حاکم ہے اور عورت محکوم ہے. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے، حالانکہ ایسا ہے نہیں. اسلام اسلام ہے. ضرورت پر اللہ جل شانہ نے اجازت دی ہے، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو. نہ ہوتی کوئی مجبوری تو ہر بندہ خدا ہوتا.
چھوٹی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون، مرد کی عزت زیادہ ہے. مرد کو ایسے گھر میں رکھو جس طرح وہ بادشاہ ہے گھر کا. اگر تم بھی بادشاہ اور وہ بھی بادشاہ، بلکہ آج کل تو مردوں کو گدھا بنا دیا گیا ہے. وہ تو بیچارہ ڈرتا ہوا کپ کپاتا ہوا گھر میں آتا ہے. عورت، اللہ فرماتے ہیں حافظات للغیب بما حفظ اللہ، ایمان والی عورتیں حافظات ہیں، حفاظت کرنے والی ہیں خامن کی غیر موجودگی میں. کون سی حفاظت؟ بما حفظ اللہ، جو اللہ نے حفاظت کا حکم دیا. مرد کی کوئی کمی ہے تو اس پر پردہ رکھنے والی عورت ہو، اس کی ریکارڈنگ کر کے میڈیا پر چڑھانے والی نہ ہو. مرد کو معاشرے میں ذلیل و خوار رسوا کرنے والی نہ ہو. شرافت والا مرد سر اس لیے جھکائے گا کہ اس کو بچے نظر آئیں گے، اور عورت سمجھے گی میں جیت گئی. وہ جیتی نہیں ہے، اصل میں وہ اللہ رسول کی، اپنے خامند کی اور معاشرے کی نظروں میں گر گئی ہے. اہل اللہ ایسی عورتوں پر لعنت بھیجتے ہیں جو اپنے خامندوں کو غیروں کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب سفر میں دو جائیں تو ایک امیر بن جائے، ایک سفر کا ذمہ دار ہو. آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ جب بھی دو آدمی سفر کریں، چاہے وہ سفر چھوٹا سا ہو یا بڑا ہو، ایک امیر بن جائے. امیر بنائے بغیر حضور نے سفر کرنے سے منع کر دیا تاکہ سفر کے انتظامات، اس کی پالیسی، اس کی ترتیب وہ صحیح طریقے سے چل سکے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. لہذا جب چھوٹے سے سفر کرنے کے لیے امیر بنانا ضروری ہے تو پھر زندگی کا لمبا سفر بغیر امیر کے کیسے طے ہوگا؟ میرے ایک دوست تھے بڑے اچھے ڈاکٹر، بیوی بھی ڈاکٹر تھی. ان کا کیس چل رہا تھا، آپس میں ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے اور دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے. غالباً ان کی آپس میں بہت زیادہ ناچاکی تھی. بیوی کا اپنا ڈرائیور، اپنی گاڑی، وی آئی پی گھر، سب کچھ اعلیٰ، کچن میں بھی ایئر کنڈیشن لگے ہوئے. زندگی میں سکون نہیں تھا. بیوی بڑی ڈاکٹر، MBBS اسپیشلسٹ، اور خاوند بھی غیر ملکی سفر کرنے والا ڈاکٹر، بڑا VIP، بڑا اچھا اس کا بول چال بڑا اچھا، لیکن بیوی میاں بیوی کی نہیں بنتی. دونوں سوا سیر ہیں اور بیوی اس کے سامنے ایسے طریقے سے بات کر رہی ہے جیسے کچھ نہیں ہے. وہ مرد بیچارہ کھانا گرم کر کے اپنے دوستوں کو کھلا رہا ہے. بیوی آتی ہے تو اس کا کھانا وہ فریج میں رکھتا ہے، ہوٹل سے کھانا آتا ہے، ڈرائیور کے ساتھ بیوی آتی ہے ڈیوٹی کر کے، پھر وہ کھانا کھاتی ہے. تف ہے ایسی پڑھائی کے اوپر، جو پڑھائی عورت کو ایسا بدمعاش بنا دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے خامن کو گھر کا نوکر سمجھتی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الرجال قوامون، خامن بادشاہ ہیں، وہ امیر ہیں، وہ قوام ہیں. وہ بیچارہ گھر میں آئے تو اس کی ٹانگیں کپ کپا رہی ہوں، بیوی چیخ مارے تو چارپائی کے پائے سے خامن نیچے گر جائے. بیچارہ ڈرا ہوا سہما ہوا چارپائی کے پائے پر وہ اٹکا ہوا ہے. بس بیوی بادشاہ بنی ہوئی ہے، آرڈر دے رہی ہے، بیوی کے کہنے کے مطابق معاملات چل رہے ہیں.
یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ جہاں بچوں کا مسئلہ ہو قتل کروانے کے لیے خامند کو پیش کر دو کہ یہ مار کھا کے آئے باہر سے. بیچارے کئی خامند باہر سے مار کھا کے آتے ہیں بیویوں کے پیچھے، اور بیوی گھر کی جلاد بنی ہوئی، خامند کو ذلیل و خوار کرنے والی. کیا یہ اسلام ہے؟ اب دو راستے ہیں زندگی کے، یا تو مرد کو اس زندگی کے سفر کا امیر بنا دیا جائے جیسے اللہ نے بنایا، یا عورت کو امیر بنایا جائے. مرد کو عورت کا اگر محکوم بنا دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ تیسرا تو کوئی راستہ ہے نہیں. اب انسانی خلقت، فطرت، قوت اور صلاحیتوں کے لحاظ سے اور عقل کے حساب سے بھی انسان غور کرے تو یہی نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوت مرد کو عطا کی ہے وہ عورت میں نہیں ہے. جو بڑے بڑے کام مرد کو اللہ نے حکم دیا ہے وہ عورت میں نہیں ہے. قوام، حاکم اور منتظم میں جب اللہ نے کسی کو امیر بنایا ہے، عورت کون ہوتی ہے اس کو ذلیل کرنے والی؟ اور جن عورتوں نے خامندوں کو ذلیل کیا ان کی حالت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، وہ دیکھیں. انسان ہے، باہر کے دھکے کھا کے، تکلیف اٹھا کے، پریشانی اٹھا کے اگر وہ گھر میں آتا ہے اور گھر میں وہ غصے سے بولتا ہے، یہ اس کو تکلیف ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہو بیوی اس کو عزت پیش کرے. ہمارے پرانے لوگ کہتے ہیں جی کو مہور نہیں ہے، جی کو مہور کونی. مرد گھر میں آئے اور عورت جی جی کرے، مرد پستول نکال لے، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. میرا خامن بہو گند ہے بھئی، وہ جے لے آندے تو وہ پانی دینی وانی نہیں، میں گال جو دل گال ہی نہیں کرے نا، میں پانی کی میں دے وہاں. سبحان اللہ. وہ جیلے میں نے لیندہ ہی نہیں، میں وہ پانی کیرے منہ نہ لے وہاں. بھئی خیر ہے، کوئی کرے تو منہ چاہیے ہی کر، انہیں نہ پانی دے دیتا کر، کیرے منہ نہ لوگو پانی دے وہاں. وہ میں نہ لیندہ ہی نہیں. خیر ہے بھئی، تو بہو پرانا منہ استعمال کر، لیکن وہ پانی تا دے، خدا دی بندی پانی تا دے. وہ پیاسا آیا ہے، وہ تسا آیا ہے، تو آدھی کہہ رہے منہ نال پانی نے، وہ تو میں نہ لیندہ ہی نہیں. تو کیا دی پہلے وہ ہمار نال پانی نہ پیوے، پہلے ہوتا ہے کو ڈو والا پہاڑا سونا وے. اسے بولنے کا موقع تو دو، سلام کرو، اس کی جوتی سائڈ پہ رکھو، اس کی ویسٹ کوٹ سائڈ پہ رکھو، ادب کے ساتھ ملو، پھر دیکھو گھر کا ماحول ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. مولانا طارق جمیل صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں. ان کو ایک خامن نے کال کی اور کہا کہ حضرت، ایک عورت نے کال کی، کہا کہ میرا اپنے خامن کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں، میرا گھر نہیں بن پا رہا، میرے لیے کچھ کرے، میں تو بس خامن کو چھوڑنا چاہتی ہوں، دعا کرے میرے لیے. مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ جس وقت تمہارا گھر خامن جب آتا ہے تو اس کو مسکرا کر سلام کرو، اور جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو نوالا توڑ کر سالن لگا کے اس کے منہ میں سالن نوالا دو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل سنت ہے. تمہارا اللہ خیر کرے گا. اس کے بعد اس عورت کی کچھ دنوں کے بعد کال آئی، ہفتے ڈیڑھ کے بعد کال آئی، کہا حضرت جی مجھے کوئی طلاق نہیں چاہیے اپنے خامن سے، مجھے کوئی خلا نہیں چاہیے. الحمدللہ آپ کا بتایا ہوا عمل میں نے کیا، اللہ رب العالمین نے میرے گھر کو آباد کر دیا.
اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے پاس کوئی عورت آئی کہ حضرت تعویذ دیں، میرا خامن مجھ سے بہت زیادہ لڑتا ہے اور ہماری آپس میں بن نہیں پاتی، کوئی طریقہ بتائے۔ حضرت نے ایک کاغذ لپیٹ کر دیا، کہا کہ جب خامن کو غصہ آئے اور وہ لڑنا شروع کرے تو تم اس کاغذ کو اپنے دانتوں میں دبانا، جب تم دباؤ گی تو انشاءاللہ العزیز یہ 1 ہفتہ عمل کرو، انشاءاللہ آپ کا گھر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس عورت نے وہی کیا، جب خامن گھر میں آیا اور ان کی آپس میں بات ہوئی تو بیوی نے تعویذ منہ میں رکھا، وہ کاغذ منہ میں رکھا اور دانتوں سے دبایا۔ اب خامن نے 1-2 باتیں کی، بیوی نے جواب نہیں دیا کیونکہ اس نے تو کاغذ دبایا ہوا تھا۔ بس وہ دبائے رکھا اس نے کاغذ کو۔ تھوڑی دیر کے بعد اس طرح 1 ہفتہ گزر گیا، خامن نے کہا یہ بڑی اچھی ہو گئی، دوبارہ سے تعلقات اچھے ہو گئے، ماشاءاللہ محبتیں چل گئیں۔ حضرت کے پاس آئی، حضرت جی آپ نے مجھے جو تعویذ دیا اس کا اتنا بڑا اثر ہوا، اتنا بہترین اثر ہوا کہ ہمارے گھر کی لڑائیاں ختم، اب تو میرا خامن مجھے جی جی کر کے بولتا ہے جیسے وہ کوئی میرا غلام ہو۔ حضرت نے فرمایا وہ کوئی تعویذ نہیں تھا، وہ تمہاری خاموشی تھی۔ جو خامن تھکا ہوا آتا تھا اور تم قصیدے سناتی تھی، اٹا کونی، چینی کونی، فلاں کونی، فلاں کونی، فلاں کونی، یہ جو تم کرتی تھی، جب تم نے منہ کو بند کر لیا تو اللہ رب العالمین نے تمہارا گھر بھی آباد کر دیا اور چیزیں بھی تمہاری پوری ہو گئیں۔ یہ عطائے کریم ہے۔